اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون الی آخر الآیات۔ محترم حضرات، برادران اسلام، علماء کرام اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، بہت سارے علماء کرام کے بیانات الحمدللہ ہو چکے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است، کہ ہر پھول کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، اپنی ایک مہک ہوتی ہے، اپنا ایک انداز ہوتا ہے، سب کا اپنا اپنا انداز ہے۔ سب نے اللہ و رسول کا کلام اور دین و شریعت کا فرمان پیش کیا۔ ہم سب کو بنیادی طور سے ہر لمحہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ہمارا ہر عمل بندگی کی شان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کسی عمل سے یہ ظاہر نہ ہو کہ ہم آزاد ہیں، ہماری اپنی مرضی چلتی ہے۔ تو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے بندگی کے لیے دی ہے کہ ہم بندہ بن کر، غلام بن کر، پابند بن کر زندگی گزاریں۔ اور اگر یہ بندگی نہیں ہے، غلامی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، تو کل اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہماری ساری مصروفیات اور سارے مشاغل اس بات کا آئینہ ہونے چاہیے کہ ہم ایک بندے ہیں، ایک غلام ہیں، اور کسی مالک، کسی حاکم کی ماتحتی میں جی رہے ہیں، اور اللہ کی مشیت، اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے کی بنیاد پر ہم دنیا کے آخری دور میں آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو ہم کو آپ کا امتی بن کر آپ کی شخصیت کا ایک نمونہ اور آپ کی شخصیت کا ایک جیتا جاگتا ہم کو آئینہ بن کے دنیا میں رہنا ہے۔ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری ترجیحات اور ہمارے اعمال بتائیں کہ ہم اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک لفظ عبادت ہے، جب بولا جاتا ہے کہ مسلمان کو، اللہ کے بندے کو، رسول اللہ کے امتی کو عبادت کرنی چاہیے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، بہت سارے اعمال ذہن میں آتے ہیں، اور الحمدللہ سب عبادت ہیں۔ اللہ کے حبیب کی سیرت اور آپ کی زندگی ایک بہترین چمنستان ہے، ہر رنگ کے پھول ہیں اور ہر طرح کی خوشبوئیں اس میں بھری ہوئی ہیں۔ آپ کی سیرت مبارکہ میں ایک بہت نمایاں چیز جو دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے قیامت تک روشن نظر آئے گی، وہ یہ ہے تالیف قلوب، دلوں کو جوڑنا، دلوں کو موہ لینا، دلوں کو مائل کرنا، اور دلوں کا غم دور کرنا، دلوں کا رنج دور کرنا، دلوں کو مانوس کرنا، دلوں کا رنج دور کرنا۔ یہ اللہ کے حبیب امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، یا ابا امامہ مالی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ۔ ابو امامہ کیا بات ہے، نماز کا وقت نہیں ہے؟ عادت کے مطابق تو ابھی لوگ آتے نہیں ہیں، یہ ایک طرح سے نماز کے وقت سے پہلے ہی کیسے آپ یہاں حاضر ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ ہم کو اوروں سے بالکل بے غرض ہو کے اپنی ذاتی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، اوروں سے باخبر رہنا چاہیے، اوروں کے حالات کو دیکھنا بھی چاہیے، ان کا مزاج پہچاننا چاہیے، خبرگیری چاہیے۔ تو آپ نے اپنے صحابی سے کہا، یا رسول اللہ کی بھائی ابھی نماز کا وقت نہیں، آپ کیسے پہلے سے حاضر ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ہموم لزمتنی و دیون، یا رسول اللہ بہت سارے غم سوار ہیں اور بہت سارے قرضے ہمارے اوپر لد گئے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ ہم
قرض میں گرفتار ہیں اور بہت سارے رنج ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے خالی کسی طرح جان بچانے کی کوشش نہیں کیا، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، فرمایا سنو یہ دنیا اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے، یہ دنیا میں اللہ کے فیصلے نافذ ہیں، جس مالک نے حالات بھیجے ہیں اس مالک کی طرف آپ رجوع کریں، وہ مالک حالات بدل دیں گے، قرضے اتار دیں گے، غم دور کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا الا اعلمک کلاما اذا قلتہ اذهب اللہ عنک ہمک وقضى عنک دینک، سنو گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، جب وہ دعا پڑھو گے اللہ غم دور کر دیں گے اور قرض چکا دیں گے۔ آج بھائی مالیات کا مسئلہ ہے، بہت سارے بحران آج ہیں، اسی میں آج معاشیات کا، کمائی کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو دعا یاد رکھنی چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے، آزمودہ دعا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے مجھے دعا یاد کرائی، آپ نے فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، صبح و شام کے وقت میں یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن یا والحزن، دونوں کا ایک معنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ فرماتے ہیں میں نے یہ دعا یاد کیا اور صبح و شام پڑھتا رہا، اللہ نے مجھے بے فکر کر دیا، سارے غم دور ہو گئے اور مجھے قرض سے بری کر دیا، میرے قرض اللہ نے چکا دیے۔ لہذا بھائیو جس مالک نے حالات بھیجے ہیں اسی مالک کی طرف رجوع کر کے، انہی کی طرف متوجہ ہو کر کے، انہی سے مانگ کر کے، انہی سے عاجزی اور مناجات کر کے ہم حالات کے گھیرے سے نکل سکتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، اللہ کے حبیب کے مبارک پاکیزہ بہت ہی جامع کلمات ہیں، اللہ میں آپ کی پناہ، آپ کی حفاظت، آپ کے بچاؤ میں آنا چاہتا ہوں، فکر سے، رنج سے اور بے چینی سے، پریشانی سے اور بے بسی سے اور کاہلی سے۔ پتہ چلا کہ ہم کو کاہل بھی نہیں رہنا چاہیے، اگر حالات مشکل ہوں تو جوان مردوں کی طرح باہمت بن کر، حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ میدان عمل میں اتر کر کے اپنے آپ کو مسائل کے گھیرے سے نکالنا چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دعا کرو میں بے بسی سے، ناکارہ پن سے اور کاہلی سے پناہ چاہتا ہوں، اور میں بخیلی اور بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں۔ لہذا ایمان والے کو نہ بخیل ہونا چاہیے، نہ بزدل ہونا چاہیے، نہ کاہل ہونا چاہیے، نہ ناکارہ ہونا چاہیے، بلکہ عزم و ہمت رکھے، حوصلہ رکھے، ہمت رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ حالات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ دعائیں ہم سب یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ آپ مسجد میں آپ کی ملاقات حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، ابھی کم عمر ہیں اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یا جابر مالی اراک منکسرا، جابر کیا بات ہے، میں آپ کو بجھا ہوا دیکھ رہا ہوں، کچھ اداس لگ رہے ہیں، کچھ ٹوٹے ہوئے لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ابھی استشہد وترک علیہ دینا وعیالا، میرے والد صاحب غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور کئی بچے بھی چھوڑ کے گئے اور قرضہ بھی ہے۔ پتہ چلا کہ اگر اولاد وفادار ہے تو باپ کے قرضے سے بے غرض نہ ہو، جان بچانے کی کوشش نہ کرے۔ نوجوان تھے، کم عمر تھے، اکیلے بھائی تھے، کئی بہنیں تھیں، کہتے تھے بھیا میرے بس کا نہیں ہے، لیکن نہیں، اپنے باپ کے قرض کا بوجھ محسوس کر رہے ہیں اور بوجھے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے تسلی دی، اللہ کے حبیب نے تسلی دی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی سے ان کے والد حضرت جابر کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی کھجور قرض لے لیا تھا کہ ان کے 2 باغ تھے، 2 باغ میں جتنا پیدا ہوتا کل اس کے قرضے میں چلا جاتا، اب گویا کہ اپنے لیے انتظام کچھ نہیں بچتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں۔ اس یہودی کو آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا سنو ایسا کر لو کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹے موجود ہیں، تمہارا جو قرضہ ہے 1 سال کی پیداوار سے آدھا لے لو، اگلے سال کی پیداوار سے آدھا لے لینا۔ اس نے کہا نا ہم کو ایک ساتھ چاہیے۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب فصل تیار ہو جائے گی اور کاٹنے کا وقت ہوگا مجھے بلا لینا۔
اب جب اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہید صحابی کے لائق بیٹے کا قرضہ اتارنے کے لیے میدان میں ہیں تو صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام ہیں۔ اب ایک جشن کا ماحول ہو گیا۔ جب کھجور توڑنے کا وقت آیا تو صحابہ کرام کی بڑی تعداد آ گئی۔ 2 باغ تھے، 2 میں سے جو سب سے چھوٹا تھا، چھوٹے کو پہلے اس کا پھل توڑنا شروع کیا گیا۔ اب اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، اور صدیق اکبر کو لگا دیا کہ آپ تول کر کے وزن کر کے دیتے رہیے۔ اللہ کے حبیب دعا برکت کی دعا دے رہے ہیں، صدیق اکبر ناپ کے دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں چھوٹے والے باغ ہی سے یہودی کا سارا قرض ادا ہو گیا، یہودی کا سارا قرض ادا ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب، اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں اور اپنے سماج کے کمزور، پریشان حال، غمزدہ لوگوں کی مدد کیا ہے۔ ہمیں بھی انشاءاللہ آپ کی یہ سنت کو زندہ کرنا ہے اور اس بات سے پناہ مانگنا ہے کہ کم سے کم ہماری ذات سے کوئی دل دکھنے نہ پائے کہ ہم کو تو دوسروں کا غم بانٹنا ہے، ہماری وجہ سے کوئی غمزدہ نہ ہونے پائے، ہماری وجہ سے کوئی دکھی نہ ہونے پائے، ہماری وجہ سے کوئی حالات کے شکنجے میں جانے پائے، ہم کسی کا راستہ روکنے والے نہ ہوں، ہم کسی کو مشکل میں ڈالنے والے نہ ہوں، ہم کسی کے گھر میں فتنہ کرنے والے نہ ہوں۔ میں نے بہت جگہ سنا، یہ آج پھر سنا تو اچانک یاد آ گیا، اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے بہت سارے کاموں پر۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے، ہمارے گھروں میں بہت سارے فتنے چلتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو میاں بیوی کے اندر بگاڑ کرا دے۔ اگر میاں بیوی میں شوہر کی بہن بگاڑ کرا دے، اس پر اللہ کی لعنت اللہ کے حبیب کی زبانی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان شوہر کی ماں بگاڑ کرا دے گی، اس پر بھی اللہ کے حبیب کی لعنت ہے۔ اس لہٰذا تعلقات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں، مولانا حسان صاحب نے جو آپ کو آیت سنائی، یہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں یہ تعاون کے لیے، تآلف کے لیے، کہ ایک دوسرے کے دست و بازو بنائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنائیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کا غم بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھی بنیں۔ اب اگر کوئی رشتوں کو بگاڑتا ہے، رشتوں میں کوئی آگ ڈالتا ہے، رشتوں کو خراب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ کی پاکیزہ شریعت کے خلاف کرتا ہے، لہذا اس پر لعنت آئی ہے۔ اس پر کیا ہے؟ لعنت آئی ہے۔ اب ایک بہت عجیب بات سنا دوں، اسی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، کہ ہمیں اپنی اصلاح کے لیے کچھ تو اپنانا پڑے گا اور کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہمیں عبادت میں کاہلی ہے تو عبادت میں چست ہونا پڑے گا۔ ہماری ماں بہنیں پردے میں کوتاہ ہیں تو انہیں پردہ کو لازم پکڑنا ہوگا۔ ہماری زبان اگر آزاد ہے تو زبان کو لگام دینی پڑے گی۔ نگاہ ہماری آزاد ہے تو اپنی نگاہ کو پاک رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم لین دین میں ہم پابند نہیں ہیں، جسی کا لے لیے اب واپسی کے لیے ہمیں کچھ یاد ہی نہیں ہے تو ہمیں لگام لگانی پڑے گی، تو کچھ اپنے آپ کو باندھنا پڑے گا، کچھ عادتیں چھوڑنی پڑیں گی، کچھ عادتیں اپنانی پڑیں گی۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عجیب تسلی دی ہے، اور اس میں بشارت بھی ہے اور وعدہ بھی ہے، گارنٹی ہے۔ فرمایا کہ لن تدع شیئا للہ الا ابدلک اللہ بہ ما هو خیر لک منہ، اگر تم اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بدرجہ بہتر تمہیں اس کے بدلے میں عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم اللہ کے لیے وطن چھوڑیں گے، اپنا وطن، اپنی سرزمین، اپنا علاقہ، اپنا خطہ، آل اولاد، اللہ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ مکے میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو، اہل و عیال کو، سب کچھ چھوڑا، تو مدینہ پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر وطن بنایا، اس سے بہتر اصحاب عطا فرمائے، اس سے بہتر ماحول عطا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی دعوت پر گناہ کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے قید کے بعد اس جگہ کی، اس خطے کی بادشاہت عطا فرمائی، اور زلیخا نے ایک بار گناہ کی دعوت دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح میں زلیخا کو عطا فرمایا۔ تو گناہ جب انسان چھوڑے گا، اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بدرجہ بہتر عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے بیماریاں
آزار حالات سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث تو بطور خاص ہم میں سے ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے، ہر ایک کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کوئی بیمار ہوا، اب لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، ملاقات کے لیے آتے ہیں، عیادت کا ثواب کتنا ہے؟ حدیث پاک میں آیا اگر کوئی صبح کو بیمار کی خیریت پوچھنے کے لیے آئے گا، شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اگر کوئی شام کو بیمار کی مزاج پرسی کے لیے، عیادت کے لیے، خیر خبر کے لیے گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب لوگ ترستے ہیں کہ لوگ ہمارا کوئی مزاج پوچھنے نہیں آتا، حال چال پوچھنے نہیں آتا، لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارا اسلامی مزاج نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی شخص بیمار ہوا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی بندے کو بیمار کر کے آزماؤں۔ کیوں آزماتے ہیں؟ بندے کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں، ہم کو نوازنا چاہتے ہیں، اور ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، وہ توبہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کوئی بیماری بھیج دیتے ہیں، کوئی بلا بھیج دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے صفائی ہو جائے اور اس کے گناہ پاک ہو جائیں اور یہ آخرت میں نوازا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار ہوا اور جو ملنے والے آئے ان سے اللہ کی شکایت نہیں کیا، یعنی ایسا انداز نہیں اختیار کیا کہ دیکھیے پریشان حال ہے اور بہت دکھ ہے، صرف دکھ ہی سنا رہا ہے، ہر حال میں کہے اللہ کا شکر ہے، جس حال میں ہے اللہ کا شکر ہے، تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ الحمدللہ علی کل حال ہمیں سکھایا گیا ہے۔ تو بیماری میں شکوہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کرے۔ اب انعام کیا ہے؟ اطلقہ من اساری، فرماتے ہیں بیماری سے میں اس کو نجات دے دوں گا، بیماری سے نجات دے دوں گا۔ بیمار پڑے اور آنے والوں سے اللہ کی شکایت نہ کرے تو انشاءاللہ اگر موت نہیں لکھی ہے تو بیماری سے شفا ملے گی۔ کریں گے انشاءاللہ، وعدہ اللہ کا، یہ سب کے ساتھ ہے، ماں بہنوں کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، بوڑھوں کے ساتھ ہے، امیر غریب سب کے ساتھ ہے۔ تو اگر دل میں اللہ سے شکایت نہیں ہے اور زبان پہ شکوہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اگر موت نہیں تو شفا ہوگی۔ وَأَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِّن لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِّن دَمِهِ، اور اب اس کو پہلے سے بہتر صحت، پہلے سے بہتر اس کو چوکسی، تازگی، نشاط عطا کروں گا، پہلے سے بہتر گوشت ہو جائے گا، پہلے سے بہتر خون ہو جائے گا۔ ثم یستانف العمل، اور یہی نہیں، جو پچھلے گناہ تھے میں معاف کر دوں گا، اب وہ نئی زندگی گزارے گا۔ اب کیا ہے؟ وہ نئی زندگی گزارے گا۔ تو اللہ کے لیے اگر ہم بیماری پر صبر کریں گے، اللہ کے لیے اگر ہم پریشانی پر صبر کریں گے اور اللہ کے لیے اپنا وقتی آرام چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بدرجہ بہتر عطا فرمائیں گے۔ اتنا فرمایا گیا، دیکھیے کہ ہمیں سادگی سکھائی گئی۔ ایک چیز ہمیں جو سکھائی گئی ہے، ہم سب اکثریت اس میں غفلت کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا دکھاوا بڑھتا جا رہا ہے، نفاست بڑھتی جا رہی ہے، ہر چیز میں میں اور شان اور نخرہ اور ناک بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری ماں بہنیں بھی اس معاملے میں بڑی قصوروار ہیں کہ گھر والوں سے مہنگے کپڑے، مہنگے سامان اور مہنگی چیزوں کی فرمائشیں کرتی ہیں، پھر جب بوجھ پڑتا ہے تو لوگ کمائی میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں۔ ماں بہنیں اپنے گھر والوں سے یہ مطالبہ کریں کہ ہمارے گھر میں 1 روپے 1 پیسے حرام کے نہیں آنے چاہیے، چاہے پرانا کپڑا ہو، سستا کپڑا ہو، معمولی کپڑا ہو، معمولی سامان ہو، لیکن حرام کی کوئی کمائی ہمارے گھر میں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جہنم کے لائق ہے۔ لہذا اپنے گھر والوں سے جیسے ہر مانگ کرتی ہیں، ہر مطالبہ کرتی ہیں، ماں بہنیں یہ بھی مطالبہ کریں اپنے گھر والوں سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے، ذمہ داروں سے کہ ہمارے گھر میں حرام کا کوئی لقمہ، حرام کا کوئی پیسہ نہیں آئے گا۔ مطالبہ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ، اپنے اوپر پابندی کریں اور ماں بہنیں بھی مطالبہ کریں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حرام سے بچے گا، حرام سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں سے جو گوشت حرام سے تیار ہوگا وہ کیا ہے؟ جہنم کے لائق ہے، وہ جہنم کے لائق ہے۔ تو ہماری ماں بہنیں کہیں کہ ہماری فرمائشیں کم ہو جائیں گی، ہم مہنگے کا مطالبہ نہیں کریں گے لیکن حلال ہو، کیا ہو؟ حلال ہو۔ یہ ہمیں ماحول بنانا پڑے گا، ہمیں ماحول بنانا پڑے گا۔ اب حدیث پاک میں آیا کہ اگر ایک شخص کے پاس گنجائش ہے، 1 منٹ کی حدیث ہے، گنجائش ہے، مہنگا کپڑا خرید سکتا ہے، بہت فینسی، بہت قیمتی، بہت شاندار، بڑا اعلیٰ،
بڑا نفیس خرید سکتا ہے، لیکن یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے حبیب سادے تھے، سادگی پسند تھے۔ مسلم سماج اور مسلم معاشرہ سادہ ہوتا ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا ایاکم التنعم، بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی سے بچو، فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اللہ کے جو خاص بندے اچھے بندے ہیں بڑے ناز نخرے والے نہیں ہوتے۔ تو سوچا بہت نخرے والا کپڑا کیا ہوگا، سادہ سادہ خرید لیں۔ صرف اس پر کی گنجائش تھی، اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو روکا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں محشر میں بلائیں گے اور کہیں گے جنت میں ایمان والوں کے لیے جو بہترین جوڑے ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہو چن لو، جو پسند ہو چن لو۔ لہذا بھائیو، آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنی تمام ناجائز خواہشات کو کچل دیں گے، کچلیں گے انشاءاللہ، اور جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں انشاءاللہ اعمال کی لائن سے، اخلاق کی لائن سے، کردار کی لائن سے، صفات کی لائن سے وہ خوبیاں انشاءاللہ پیدا کریں گے، اور ہم خود اپنی ذات کو اپنے اہل و عیال کے لیے ایک بہترین نمونہ بنائیں گے، اور قوم کے لیے بھی ہم نمونہ بنیں گے۔ اور ہم اہل ایمان کا یہ فریضہ ہے کہ یہاں کی جو اور غیر مسلم برادریاں ہیں وہ ہم کو ہمارے نبی کا نمونہ سمجھیں اور ہم کو ہمارے دین کا نمائندہ سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر خیر کے لیے قبول فرمائے، ہر شر سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں، ماں بہنیں بھی جہاں ہیں وہیں ہاتھ اٹھا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث فاصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔